اس وقت بنگلہ دیش کو خوراک اور دفاع جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ شیخ حسینہ واجد کے اقتدار سے الگ ہونے کے بعد بھارت کی جانب سے جنگ مسلط کرنے جیسے خطرات اسے لاحق ہیں۔ بھارت نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش اس کا آئرن برادر ہے، مگر آج وہی بنگلہ دیش بھوک سے بلک رہا ہے اور ڈھاکہ کی مارکیٹوں میں چاول کی قیمت 80% تک بڑھ چکی ہے۔ بنگلہ دیش طویل عرصے سے خوراک کی ضرورت کے لیے بھارت پر انحصار کرتا رہا تھا، مگر اب بھارت نے چاول، گندم اور دیگر اہم اشیاء کی سپلائی کو کافی حد تک محدود کر دیا ہے۔ نتیجتاً بنگلہ دیش کو یہ اشیاء بیرونی ذرائع سے منگوانا پڑ رہی ہیں۔ اس مشکل صورتحال میں پاکستان اپنے مسلم برادر ملک کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے، چاہے وہ خورد و نوش کی اشیاء کی فراہمی ہو یا دفاعی ساز و سامان کی ترسیل۔ پاکستان نہ صرف تیار بیٹھا ہے بلکہ عملی اقدامات بھی اٹھا رہا ہے۔ 1971 کے بعد پہلی بار دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی یہ سطح قائم ہوئی ہے جو حکومت 15 سال تک بھارت کے جھنڈے پر چلی، آج وہ تاریخ کے کوڑے دان میں ہے، اور پروفیسر محمد یونس کی عبوری حکومت نے چند ماہ میں وہ کر دکھایا جو 53 سال میں نہ ہو سکا۔ ڈھاکہ اور چٹاگانگ کی سڑکوں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 5 بڑے معاہدے سامنے آئے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی اور مشترکہ مفادات کی عکاسی کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر نومبر 2025 کے آخری ایام میں پاکستان کے سرکاری ادارہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان (TCP) نے 1 لاکھ میٹرک ٹن سفید چاول کی خریداری کے لیے بین الاقوامی ٹینڈر جاری کیا جو خاص طور پر بنگلہ دیش کی ضروریات کے لیے ہے۔ یہ چاول CF لائنز آؤٹ بنیاد پر بنگلہ دیش کی بندرگاہوں تک پہنچایا جائے گا، یعنی بیچنے والا پاکستان میں جہاز پر لوڈ سے لے کر بنگلہ دیش میں ان لوڈ تک تمام اخراجات، انشورنس اور فریٹ خود برداشت کرے گا۔ اس چاول کے ٹینڈر میں 11 کمپنیوں نے بولیاں جمع کرائیں۔ سب سے کم بولی پاکستان ٹریڈنگ فرم جھولے لال کی طرف سے $394.95 فی میٹرک ٹن تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام بولیاں پاکستانی کمپنیوں یا ان کے مقامی ایجنٹوں کی تھیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ چاول پاکستان کی مقامی فصل سے ہی حاصل کیا جائے گا، نہ کہ کسی تیسرے ملک سے ری ایکسپورٹ۔ بنگلہ دیش نے یہ خریداری پاکستان کے ذریعے اس لیے کروائی کہ وہ چاول سب سے سستے داموں حاصل کر کے اپنے ملک میں خوردہ قیمتیں کم کر سکے۔ بنگلہ دیش کی اپنی فصل سیلابوں سے متاثر ہوئی ہے اور بھارت نے غیر باسمتی سفید چاول کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے، اس لیے پاکستانی چاول ایک بہترین متبادل ہے۔ پاکستان کی 2024-25 کی فصل میں تقریباً 92 لاکھ ٹن چاول پیدا ہوئے، جس میں نان باسمتی سفید چاول جیسے ایری 6 اور ایری 9 کی بڑی برآمدی سرپلس موجود ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں، اس سے پہلے فروری 2025 میں 50,000 ٹن چاول بھیجا جا چکا ہے، مگر یہ 1 لاکھ ٹن کا سرکاری ٹینڈر حالیہ برسوں کا سب سے بڑا سنگل ٹرانزیکشن ہے۔ دوسرا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان JF-17 بلاک 3 طیاروں کا معاہدہ، جس کی تعداد 16 سے 24 کے درمیان متوقع ہے۔ 20 نومبر 2025 کو دبئی ایئر شو کے دوران ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی شکل میں دستخط ہوا۔ ایک طیارے کی قیمت رفال کا صرف 5واں حصہ ہے، مگر یہ AESA ریڈار اور PL-15 میزائل کی بدولت بھارتی رفال کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ڈیل کی اہم وجہ بھارتی تیجس طیارے کا کریش ہے، جس نے ہندوستانی فضائیہ کی کمزوریوں کو عیاں کر دیا، جبکہ بنگلہ دیش کی نظر میں چینی ساختہ J-10C نسبتاً مہنگا ہے۔ اب بنگلہ دیش ہندوستانی فضائی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے J-10C کی محدود تعداد اور JF-17 کی زیادہ مقدار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ معاہدے کی کل مالیت 40 سے 70 کروڑ امریکی ڈالر کے درمیان ہے، جو بنگلہ دیش ایئر فورس کی تاریخ کی سب سے بڑی لڑاکا طیاروں کی خریداری ہے۔ فی طیارہ قیمت ہتھیاروں، اسپیئر پارٹس اور سپورٹ پیکج سمیت تقریباً 2.5 سے 2.8 کروڑ ڈالر ہے۔ ابتدائی طور پر 16 طیارے حاصل ہوں گے اور مستقبل میں تعداد 32 تک بڑھ سکتی ہے۔ پہلی ترسیل 2027-28 میں متوقع ہے، جو بنگلہ دیش کے ملٹی رول کمپیکٹ ایئر کرافٹ پروگرام کو مکمل کرنے تک ایک پل کا کردار ادا کرے گی۔ پیکیج میں طیارے کے علاوہ پاکستان میں پائلٹس اور گراؤنڈ عملے کی مکمل تربیت، ہائی فیڈیلٹی سیمولیٹرز، کم از کم 10 سالہ لاجسٹک اور مینٹیننس سپورٹ، اسپیئر پارٹس اور محدود ٹیکنالوجی ٹرانسفر یا مشترکہ پیداوار کے امکانات بھی شامل ہیں۔ تاریخی طور پر پہلی بار 2025 کے اختتام سے پہلے بنگلہ دیشی پائلٹس اور ٹیکنیشینز کا پہلا بیچ پاکستان پہنچے گا۔
تربیت پاکستان ایئر فورس کے فرنٹ لائن اسکواڈرن سے منتخب تجربہ کار انسٹرکٹرز دیں گے، جبکہ بنیادی مقامات میں سرگودا کا مشاف ایئر بیس ٹیکنیکل اور آپریشنل فلائنگ، اس کے ساتھ کامرا کا پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس سیمولیٹر اور ٹیکنیکل ٹریننگ فراہم کرے گا۔ نصاب مکمل طور پر لڑاکا نوعیت کا ہے، جو بنگلہ دیش کی آپریشنل ضروریات خاص طور پر سمندری اور سرحدی دفاع کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اس میں بیونڈ وی این رینج BVR لڑائی، سپر سونک انٹرسیپشن، ملٹی رول اسٹرائک کوآرڈینیشن، الیکٹرانک وارفیئر، بقا کی حکمت عملی، سمندری ماحول میں جدید ہتھیاروں کا استعمال، ہوائی لڑائی کے مینیور اور 4.5 جنریشن فائٹرز پر مکمل کنورژن ٹریننگ شامل ہے۔ ٹیکنیشنز کو ایویونکس ریڈار سسٹم اور انجن مینٹیننس میں ہینڈ آن تربیت ملے گی، جبکہ JF-17 بلاک 3 کے جدید سیمولیٹرز کے ذریعے پائلٹس کو AESA ریڈار، KLJ-7 فائر کنٹرول سسٹم اور لانگ رینج PL-15 میزائلوں پر مہارت حاصل ہوگی۔ یہ طیارے بنگلہ دیش کے پرانے F-7 اور MiG-29 بیڑے کی جگہ لیں گے اور 2024 میں چین سے حاصل کیے گئے 16 J-10C طیاروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پاکستان کے لیے یہ فروخت ایک بڑی برآمدی کامیابی ہے۔ بنگلہ دیش میانمار، نائجیریا اور آذربائیجان کے بعد چوتھا برآمدی گاہک بن جائے گا۔ تیسرا معاہدہ ٹینکوں کی اپ گریڈیشن ہے۔ بنگلہ دیش کے پاس 300 سے زائد ٹینک ہیں، جن میں سے اکثر 1960 اور 80 کی دہائی کے چینی ساختہ ٹائپ 59 اور ٹائپ 69 ماڈلز ہیں۔ اگست 2024 میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے اور محمد یونس کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد ڈھاکہ نے دفاعی شراکت داروں کو متنوع بنانا شروع کر دیا ہے اور بھارت پر انحصار کم کرتے ہوئے پاکستان، چین، ترکی اور دیگر کی طرف رجوع کیا، اور پاکستان نے یہ موقع فوراً سمجھ لیا، جس کے تحت ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا HIT کی بنیادی تجویز، بنگلہ دیش آرمی کے تقریباً 98 ٹینکوں کی جدید کاری، HIT ان ٹینکوں کو جدید 125 یا 105 ملی میٹر سموز بور توپ، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل فائر کرنے کی صلاحیت، ایکسپلوسیو ری ایکٹیو آرمر، کمپوزڈ آرمر، تھرمل سائٹس، ڈیجیٹل فائر کنٹرول سسٹم، لیزر رینج فائنڈر، بہتر انجن اور ٹرانسمیشن، اس کے ساتھ ریموٹ ویپن سٹیشن لگا کر اعلیٰ معیار تک پہنچائے گا۔ پورا پروگرام بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیش آرڈیننس فیکٹریوں میں پاکستانی ٹیکنیشینز کی نگرانی میں مکمل ہوگا۔ اس کے ساتھ جولائی 2025 میں بنگلہ دیش آرمی کے افسران کے ٹیکسلا دورے اور اگست 2025 کی بات چیت کے دوران پاکستان نے اپنا تازہ ترین مین بیٹل ٹینک حیدر بھی پیش کیا، جو بھارتی T-90 سے براہ راست مقابلہ کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش آرمی چیف جنرل وکرم زمان نے کہا، پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے۔ چوتھا معاہدہ معاشی تعاون اور تجارت ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات شیخ حسینہ کے اگست 2024 میں اقتدار سے ہٹنے کے بعد سے تیزی سے بہتر ہوئے ہیں، جس سے کئی دہائیوں کی کشیدگی کے بعد معاشی تعاون کا نیا دور شروع ہوا۔ فی الحال دو طرفہ تجارت کا حجم تقریباً 700 ملین امریکی ڈالر سالانہ ہے، مگر براہ راست رابطوں اور لاجسٹک رکاوٹوں کے خاتمے سے اسے جلد 3 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ 53 سال کے وقفے کے بعد فروری 2025 میں براہ راست بحری تجارت دوبارہ شروع ہوئی۔ ٹرانزٹ ٹائم 23 سے 25 دن سے 10 دن اور فریٹ لاگت 50 سے 60% کمی۔ PIA، جناح، سیال ایئر لائن اور بیمان بنگلہ دیش ایئر لائن نے 17 نومبر 2025 کو کارگو انٹر لائن معاہدہ کیا۔ دسمبر 2025 سے براہ راست پروازیں پاکستانی پاسپورٹ کو ویزا آن ارائیول، جبکہ پاکستانی IT کمپنیاں ڈھاکہ میں آفیسز بنا رہی ہیں۔ پانچواں معاہدہ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کا قیام ہے، جس کے تحت اگلے 5 سالوں میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ہاں 500 اسٹوڈنٹس کو مکمل فنڈ اسکالرشپ دیں گے، جو بیچلرز، ماسٹرز اور PhD سطح کے لیے ہیں، اور اس کے ساتھ میڈیسن، MBBS، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن، ماس کمیونیکیشن، سیکیورٹی اسٹینڈرڈز وغیرہ شامل ہیں۔